أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله تعالى. فقال عليه السلام في دعائه: اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك فاسمع يا سميع مدحتي وأجب يا رحيم دعوتي وأقل یا غفور عصرتی. امام علیہ الصلوۃ والسلام اس جملے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہم اذنت لی فی دعائک و مسألتک، پالنے والے تو نے ہمیں اجازت دی ہوئی ہے یا اذن عطا کیا ہے فی دعائک، کہ تیرے پکارنے کے لیے ہم تیری طرف سے معزون ہیں، وہ مسألتک، اور تجھ سے مانگنے کے لیے، تجھ سے حاجات طلب کرنے کے لیے. خوب جب تو نے حکم دیا ہے میرے معبود اور اجازت دی ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ جو میری عبادت سے استکبار کرے گا یعنی مجھے نہیں پکارے گا، تو ایسی صورت میں ایسی شخصیت یا ایسا شخص جو ہے مورد عذاب الہی قرار پائے گا اور وہ مستکبر ہوں گے. ایسے لوگ کہ جو خداوند عالم کی بارگاہ میں دست سوال دراز نہیں کرتے، ظاہراً یہ گرفتار عزت کاذبہ ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ سچ ہے کہ ید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ، وہ ہاتھ جو دیتا ہے وہ بہتر ہے اس ہاتھ سے کہ جو لیتا ہے. یہ بندوں کے درمیان ہے، لیکن دعا کے وقت ید المرفوعۃ خیر من ید المبسوطہ یا مربوطہ، وہ ہاتھ جو بندھا ہوا ہے اس ہاتھ سے بہتر ہے وہ ہاتھ جو آسمان کی جانب اٹھا ہوا ہے. انسان بما ہوا انسان اپنی ولادت سے لے کر اپنی وفات تک اپنی ظاہری اور مادی دنیا میں لحظہ بلحظہ لمحہ بلمحہ محتاج ہے لطف و کرم پروردگار کا. خدا کی عنایت اگر شامل حال نہ ہو تو انسان ایک لمحہ بھی زندگی نہیں گزار سکتا ہے. یقیناً میں نے یہ بات سنی ہے، میں نقل کر دیتا ہوں. خطیب اکبر مولانا مرزا اطہر صاحب سے ایک بار گفتگو ہو رہی تھی، بڑی اچھی بات انہوں نے سلسلے میں عرض کی. فرمایا آپ نے کہ ہم آپ غافل ہیں، وَإِلَّا جب ہم سڑک پر چل رہے ہوتے ہیں تو ہم سے ایک ایک بالش بعض وقت 4 انگل کے فاصلے پر موت ہمارے آس پاس سے گزر رہی ہوتی ہے اور ہم صحیح و سالم گھر آ جاتے ہیں. ان کی بات تمام ہوئی. مقصد یہ ہے کہ انسان دائماً محتاج ہے رحمت پروردگار کا. جب انسان دائماً محتاج ہے رحمت پروردگار کا تو ایسی صورت میں کیا انسان کے دست آسمان کے جانب بلند نہیں ہونے چاہیے؟ کیا انسان اپنے پروردگار سے سوال و تقاضا نہ کرے؟ اس میں دیکھیں شرم و حیا اس پہ زیبا دیتی ہے کہ جس کا سلوگن، جس کی شناخت عزت ہو. بندگی کا نام ہے خضوع. اصل کہتے ہیں عبودیت یعنی تذلل و تخاضع و تواضع عند اللہ. بندگی کا مطلب ہے اظہار ذلت، اظہار پستی، خدا کے سامنے اپنے کو حقیر اور حقارت سے پیش کرنا ہی بندگی کا نام ہے. یعنی دائماً انسان تسلیم رہے. سعدی شیرازی کہتے ہیں من غلام کمر بستے اویم، کہ آمد مانع ان کے ہمیشہ بندے اویم. میں
وہ غلام ہوں جو ہمیشہ کمر بند خدمت اپنی کمر میں باندھے رہتا ہے اور ہمیشہ الرٹ اور اٹینشن کھڑا رہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہی معنی ہے بندگی کے۔ خوب پس اگر آپ بندے خدا ہیں تو ایسی صورت میں خدا کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھانے سے، دعا کرنے سے کیوں گریز ہے؟ کس بات کا گمان ہے؟ کیوں ہمیں پرہیز ہے دعاؤں سے؟ بعض وقت ہم لوگ مجلسیں پڑھنے جاتے ہیں یا بعض مجالس میں میری عادت یہ ہے کہ لوگوں کے ہاتھ اوپر اٹھواتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ روایتوں میں ہے کہ ارفعوا ایدیکم الی السماء حین دعائکم، یہ روایت اور خطبہ شعبانیہ میں بھی ہے کہ ارفعوا ایدیکم الی السماء فی اوقات صلواتکم یا صلاتکم، آسمان کو۔ کیوں؟ فإن ارزاقکم فی، تمہیں جو کچھ چاہیے وہ آسمان میں، تمہاری روزی اور رزق آسمان میں۔ تو لوگوں کو گرا آتا ہے کہ کیوں ہاتھ اٹھائیں صاحب؟ کیا ہم منہ سے نہیں کہہ سکتے ہیں الہی آمین؟ خوب، یعنی وہ انسان جو ایک لقمے کے لیے 1000 10,000 20,000 25,000 30,000 بے ارزش کاغذ کے لیے پورے دن نوکری و غلامی کرتا ہے، دوڑتا رہتا ہے، یعنی جن کی ڈیوٹی جو ہے فیلڈوں میں ہوتی ہے، وہ 25-50 ہزار روپے مہینے کے لیے پورے دن جو ہے اس شہر سے اس شہر، اس دھوپ میں، پیاس میں، بھوک میں دوڑتے رہتے ہیں۔ یہی وہ لوگ کہ جو بندے خدا ہیں اور ہر سانس میں محتاج ہے اپنے خدا کے، ان سے کہو ہاتھ اٹھاؤ تو ان کے لیے برا لگتا ہے کہ ہاتھ کیوں اٹھائیں۔ یہ درواقع استکبار ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اپنے کو بڑا سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اپنی عزت کے قائل ہیں۔ اگر ہم خدا کے سامنے اپنے کو ذلیل و حقیر و پست سمجھیں تو ایسی صورت میں ہمارا ہاتھ ہمیشہ اٹھا رہے گا۔ روایتوں میں ہے کہ 2 پیشے بہت محبوب انبیاء ہیں، ایک فلاحت یعنی کشاورزی، کھیتی، انبیاء کا پیشہ رہا ہے فلاحت، اور ایک جو ہے وہ رعایت یعنی جانوروں کو چرانا۔ کیونکہ کسان جو ہوتا ہے ہمیشہ اس کا ہاتھ آسمان کی جانب ہوتا ہے، دانہ ڈالنے سے پہلے آسمان کو دیکھتا ہے، پالنے والے بارش نہیں ہوئی، فصل بونے کا وقت آ رہا ہے، کیا کروں میرے خدا؟ بارش ہو گئی، اس نے جو ہے دانہ زمین میں ڈالا، ہل چلایا زمین میں، پھر سر آسمان کی جانب، پالنے والے تیری امید سے میں سرمایہ خرچ کر رہا ہوں، بارش کر دے، کہیں یہ سرمایہ فنا نہ ہو جائے، خشک نہ ہو جائے۔ فصل اگ آئی تو اب پالنے والے کہیں پالا نہ پڑ جائے، سردی نہ پڑ جائے، فصل بڑھنے لگی، پالنے والے کہیں اس کو کیڑا نہ لگ جائے، ہمیشہ اس کا ہاتھ آسمان کی جانب بلند رہتا ہے۔ میں نے ایک دیہات میں ایک بوڑھے کسان کو دیکھا، وہ نان مسلم تھا، غیر مسلم تھا اور اہل حنوز سے تھا، لیکن میں نے بار بار دیکھا کہ وہ ہل چلاتا جاتا تھا اور بار بار آسمان کی جانب نگاہ کرتا۔ بچپنا تھا، میں نے اس سے پوچھا کہ صاحب کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ دو کو دیکھ رہا ہوں، یعنی خدا کی جانب نظر ڈال رہا ہوں۔ میں نے کہا کیوں؟ بولے آسمان ہی سے دانہ اگے گا، آسمان ہی سے بارش ہو۔ نہیں سمجھ میں آیا، لیکن جب کلام میں اہل بیت پڑھا تو سمجھ میں آیا کہ نہیں، ارزاق آسمان پر ہے۔ لہذا کسان ہمیشہ یاد خدا میں ہوتا ہے۔ خلاصہ مطلب یہ ہے کہ انسان کو ہمیشہ اپنے پروردگار کے سامنے دست بے سوال ہونا چاہیے، اور جو لوگ اس چیز کو گراں سمجھتے ہیں اور اگر بھولے سے مسجد میں آ گئے نماز کے لیے، ہمارے جیسا آدمی پہنچ گیا تو صاف ستھری جگہ تلاش کرتا ہے۔ عید کے دن اگر آپ کو یہ منظر دیکھنا ہو تو دیکھیں کہ نئے نئے کپڑے پہن کے آنے والے لوگ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ خاک پہ سر رکھو
اور یہ کہو کہ اللہم لا تقلب وجہی فی النار بعد سجودی و تعفیری بغیر من منی بل لک المن علی۔ یہ دعا بعد نماز عید ہے۔ پالنے والے، میں نے اپنا منہ خاک پر مل لیا، رگڑ لیا۔ پالنے والے، میں نے تعفیر کیا، اپنے چہرے پہ مٹی پوت لی ہے اور اپنے منہ کو زمین پہ رگڑ دیا ہے۔ پالنے والے، اب تیرا کرم مجھ پر ہے، میرا تیرے اوپر کوئی احسان نہیں ہے۔ تو آدھے لوگ تو اس چیز سے بچنے کے ساتھ نہا دھو کے آئے ہیں، عطر لگا کے آئے ہیں، گلے ملنا ہے، یہاں جانا ہے، وہاں جانا ہے۔ انہیں کیا معلوم کہ اس سے بڑی جگہ کوئی نہیں ہے جہاں آپ، اب عید ختم ہو گئی ہے، آپ جہاں آ گئے ہیں اس سے بڑی کوئی عید نہیں ہے۔ امام رضا علیہ السلام نماز عید پڑھنے گئے تو لباس نو پہن کے گئے، لیکن لباس سفید تھا۔ حضور سرور کائنات نماز عید ادا کرتے تھے تو بعد از نماز اپنے چہرے کو خاک پہ رکھتے، بڑی دیر تک روتے، وَرْحَمْ ذُلِّي بَعْدَ ذَلِكَ یا ربی۔ پالنے والے، مجھ محمد پر رحم فرما، میں تیرا بندہ ہوں اور مجھے کوئی دعویٰ نہیں ہے، کبریائی کا دعویٰ نہیں ہے۔ بس اس بارگاہ میں آؤ تو بندے بن کے آؤ، غلام بن کے آؤ، بردہ بن کے آؤ۔ مرحوم حکیم سنائی کا یہ شعر مشہور ہے، آنکھ برد پیش رو تو آبرو برد آبرو۔ جو بھی خدا تیرے پاس آبرو لے کے آتا ہے وہ اپنی عزت اور آبرو کو خطرے میں ڈالتا ہے۔ خدا کے سامنے عزت دار بننا چاہتے۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ کیا تم پہ وہ وقت نہیں آیا جو قابل ذکر نہیں تھے؟ مگر خداوند عالم آواز نہیں دیتا ہے کہ ہم نے تم کو ایجاد کیا اس پانی سے، یخرجو بین الصلب والترائب، انسانوں کی ریڑھ کی ہڈیوں سے ٹپکا ہوا پانی۔ کیا اس خدا نے ہمیں اس سفر نشأت میں خون کے منی کو خون میں، خون کو لختے میں، لختے کو گوشت کے مصغے میں، گوشت کے مصغے میں ہڈی میں، ہڈی کے اندر لباس، اس کے بعد آنکھ کان بنایا، بنانے کے بعد جو ہے روح پھونکی، تب ہم جا کے انسان ہوئے۔ یہ سفر ہم نے طے کیا، ہم خدا کے سامنے۔ لہذا عرفا کہتے ہیں خدا کے ساتھ دو دو چار کرنا معنی نہیں رکھتا، جنگ با خدا، خدا کے ساتھ جنگ کرنے کا معنی نہیں رکھتا۔ اصل انسان جنگ کرنے کے لیے، لڑنے کے لیے بھی سانس کا محتاج ہے، وہ بھی خداوند عالم سے عاریت لے کے آئے گا۔ خدا کی بارگاہ میں آبرو کے ساتھ نہیں جایا جاتا ہے، خدا کی بارگاہ میں تذلل کے ساتھ جایا جاتا ہے۔ ہم اپنی مرضی سے جینا چاہتے ہیں، الامان والحفیظ، جبکہ ہمیں خدا کی مرضی کے مطابق جینا چاہیے۔ کتاب الاماء والملوک میں یہ قصہ نقل ہے کہ ایک شخص غلام خریدنے نخاس گیا۔ نخاس اس جگہ کا جہاں پرانے زمانے میں غلاموں کی منڈی لگتی تھی۔ نخاس پہنچا، نخاس پہنچنے کے بعد اس نے دیکھا کہ بازار میں ایک سے ایک توانا اور چوڑے چکلے سینے والے اور ابھری ہوئی مسلس لیے ہوئے مضبوط جسم کے قد و کاٹ کے غلام موجود تھے، اور ہر غلام اپنے کو عرضہ کر رہا تھا، پیش کر رہا تھا آپ کے سامنے کہ آپ کیوں دے غلاموں، معلوم ہے جب تک کوئی خریدار نہیں مل جاتا ہماری اصلی منزل غیر متعین ہے، لہذا کوئی لے جائے تاکہ معین تو کہاں جانا ہے، کیا رہنا ہے، کیسے کھانا ہے، کیسے پینا ہے۔ بہرحال کہتے ہیں گھومتا رہا، میں نے دیکھا کہ ان میں ایک ایسا غلام ہے جو سر جھکائے کھڑا تھا۔ داستان عبرت ہے میرے دوست، وہ سر جھکائے کھڑا تھا۔ کہتے ہیں میں قریب گیا اس کے، میں نے پوچھا کہ تم اس طریقے سے خاموش ہو، تم خود کو کیوں نہیں پیش کرتے ہو؟ اس نے سر جھکا کے یہ کہا کہ میرے پاس پیش کرنے کو کیا ہے، میں کیا پیش کروں؟
کہتے ہیں مجھے اس کا انداز اچھا لگا. میں نے کہا اچھا اگر کیا میں تمہیں خرید لوں؟ اس نے کہا آپ کی مرضی. اس نے کہا کیا میں اگر تمہیں خرید لوں تو تمہاری لباس کی کیفیت کیا ہو، کیا پہنو گے؟ اس نے سر جھکا کہا جو پہنا دیجیے گا. کہا کھاؤ گے کیا، تمہاری چوائس کیا ہے، کیا کھاتے ہو کیا پیتے ہو؟ اس نے کہا جو آپ کھلائیے گا. تم سونے کے لیے کیا پسند کرو؟ انہوں نے کہا جہاں سلا دیجیے گا، گدے پہ، تخت پہ، زمین پہ. انہوں نے کہا تمہیں کیا پسند ہے؟ کہا جو آپ کو پسند ہوگا. کیا ناپسند ہے؟ جو آپ کو ناپسند ہے. کہتے میرے اندر ایک عجیب سی جھنجھلاہٹ چڑھی. میں نے اس سے کہا کہ تمہاری اپنی بھی تو کوئی مرضی ہوگی. اس نے سر اٹھایا اور ایک آواز دی، لیس للعبید رضا ولا سخط. غلام کی کوئی مرضی نہیں ہوتی، غلام کی کوئی مرضی نہیں ہوتی، غلام کی اپنی کوئی چوائس نہیں ہوتی ہے. غلام غلام ہوتا ہے، جو دیا جائے وہ کھا لے، جیسے پہنایا جائے وہ پہن لے، جہاں رکھا جائے وہاں رہ جائے. یہ ہے غلام کی تعریف. کہتے ہیں اس غلام کے خریدنے والے کے ہاتھ سے کیسہ زر، جس کے اندر اس تھیلی گر گئی جس میں سونے چاندی کے سکے تھے. لوگوں نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا واللہ کسی ایک دن بھی میں اپنے خدا کے ساتھ اس طرح نہیں رہا. بندگی، عبودیت. بس خدا کی بارگاہ میں جانا بھی ہنر ہے. ہر ایرا غیرہ بارگاہ خدا میں نہیں جا سکتا. خدا نے اذن دی ہے، اذنتا، تو نے اجازت دی ہے، فی دعائک، ہم تجھے پکار سکیں، وہ مسئلتک، اور تیرے سامنے حاجات کو رکھ سکیں. روایتوں میں کہ خواب الوافدون علی غیرک وزاغ الملمون الا الیک، جس نے کسی اور کی تملق کیا وہ ذلیل ہوا، کسی اور کے سامنے اپنی حاجات بیان کی تو وہ بے عزت ہوا، لیکن جس نے تیرے سامنے تملق کی، چاپلوسی کی، جی حضوری کی، اس کو عزت مل گئی. اہل دنیا کے سامنے اپنی حاجت بیان کرنے کا نام فقر ہے، ذلت ہے، غربت ہے. خدا کے سامنے حاجت مانگنے کا نام عبادت ہے، عزت ہے، شرف ہے. ایو عز بعد عبودیتک و ایو ذل ما بعد معصیتک. میرے خدا تیری بندگی کے بعد کون سی عزت کا سرمایہ رہ جاتا ہے جو میرے پاس نہیں ہے، اور معصیت کے بعد کون سی عزت ہوتی ہے جو میرے پاس باقی رہتی ہے. عبودیت پروردگار جوہر بشریت ہے. وہ بشر جو خدا کا بندہ نہیں ہوتا اس کے اندر جوہر انسانیت نہیں ہوتی ہے. پروردگار عالم نے انسان کو پیدا کیا ہے، اس شرط کے ساتھ پیدا کیا ہے. سورہ مبارک یاسین میں ارشاد ہوتا ہے، یا بنی آدم، اے بنی انسان، کیا میں نے تجھ سے یہ عہد نہیں کیا اللہ تعبد الا ایاہ، خدا کے علاوہ کسی اور کے سامنے سر نہ جھکانا، کسی اور کے سامنے اظہار تخاضع و ذلت نہ کرنا. کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا ہے؟ امام سجاد علیہ السلام اور امام موسی کاظم علیہ السلام سے روایت ہے کہ انسان تیری حیثیت، تیری قیمت کوئی لگا نہیں سکتا. اقل ثمنک الجنہ، سب سے ہلکی سستی قیمت جو تیری ہے وہ جنت ہے. فلا تبیعها بغیرک، فلا تبیعها بغیرها، تیری سب سے سستی قیمت تیرے نفس کی، تیرے روح کی، تیری حیثیت کی، تیری شخصیت کی جنت ہے. اس سے کم دام میں اپنی شخصیت اور اپنی روح کی عظمت کا سودا مت کر. یہ عبودیت و بندگی انسان کو شرف بخشتی ہے، عزت بخشتی ہے. اور کیا کہنا کہ انسان اپنے خدا کے سامنے
تذلل اور تخاضع اور پستی اور اپنے حقیر ہونے کا اعلان کرے۔ پیغمبر گرامی اسلام رات بھر روتے تھے، فرماتے تھے ما عبدتک حق عبادتک وما عرفتک حق معرفتک، جو حق عبادت تھا وہ مجھ سے ادا نہ ہوا، جو حق معرفت تھا وہ مجھ سے ادا نہ ہوا۔ کبھی امیر المومنین فرماتے ان قوما عبدوا اللہ من خوف النار وقوما عبدوا اللہ من شوق الجنہ، کسی نے جنت کی لالچ میں عبادت کی تو کسی نے جہنم کے شوق میں۔ ایک تیسری قوم ہے کہ عبد اللہ، اللہ کی عبادت کیوں کی؟ لأنہم وجدوہ مستحقا للعبودیہ، اللہ کو عبودیت کا مستحق سمجھا کہ اس کے سامنے اپنی بندگی کا اظہار، وَأَنَّهُ أَهْلٌ لِلْعِبَادَةِ، اس بات کے لائق تھا کہ اس کی عبادت کی جائے۔ انسان اپنے سر کو، اپنی جبین کو، اپنے وجود کو ہر ایرے غیرے کے سامنے جھکاتا ہے تو ذلیل ہوتا ہے۔ جو ایک سجدہ ہمارے لیے سخت ہوتا ہے، وہی سجدہ انسان کو ہزاروں ذلتوں سے نجات دیتا ہے۔ جو آواز دیتا ہے نماز میں حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے عرض ہے۔ سورہ مبارک کوثر میں ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو الکوثر دیا، جو کچھ خوبی ہے وہ سب جمع کر کے دے دیا۔ فصلی لربک وانحر، ہم نے آپ کو کوثر دیا ہے، فصلی لربک وانحر، آپ اپنے خدا کے لیے نماز ادا کیجئے، اور ونحر اور نحر کیجئے۔ ویسے تو اس کے معنی قربانی کے ہیں، لیکن حدیث صحیح و متقن میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ونحر سے مراد یہ ہے کہ اذا صلیتا وکبرتا، میرے حبیب جب نماز پڑھنے کھڑے ہونا اور تکبیر کہنا تو ہاتھوں کو گردن کے قریب، کان کی شحمتی الاذن، کان کی لبوں کے قریب لے جانا اور کہنا اللہ اکبر۔ تکبیرۃ الاحرام میں موضع نہر یعنی حلق کے قریب ہاتھ لے جا کے کہنا ہے اللہ اکبر، یعنی اللہ اکبر من ھذا، اللہ اکبر من ھذا، اس سے بڑا ہے خدا۔ اللہ نے اپنے نبی کو فاطمہ جیسی عظیم سلام اللہ علیہا جیسی عظیم نعمت دی۔ فاطمہ یعنی تمام خیر دنیا، شرف، عزت، سیادت، عبادت، طہارت، نسل، امامت، جو کہیے وہ سب اس لفظ کے اندر جمع ہے۔ جو اللہ نے قیمت مانگی وہ یہ ہے کہ فصلی لربک وانحر، جب اپنے خدا کے لیے نماز پڑھو تو نحر کرو، یعنی ہاتھوں کو موضع نحر یعنی ذبح کی جگہ حلق کے پاس رکھو اور آواز دو اللہ اکبر، اللہ ہر شے سے بڑا ہے۔ اور وہ ہر شے کا شمار کہاں سے ہوتا ہے؟ من النفس، من روح، یعنی جب انسان نماز میں کھڑا ہوتا ہے تکبیر کہتا ہے تو ما سوی اللہ سب کی کبریائی کو چیلنج کرتا ہے، ما سوی اللہ تمام عالم کو ٹھکرا دیتا ہے۔ ما سوی اللہ، امام جعفر صادق علیہ السلام توحید الصدوق میں ارشاد فرماتے ہیں تکبیر کا معنی یہ ہے، اللہ اکبر کا معنی یہ ہے کہ ہوا اکبر من کل شیء، ہوا اکبر منی، من نفسی، من ولدی ومن اسرتی ومن والی ومن حیاتی، من کل شیء، وہ مجھ سے بڑھ کر ہے، میری جان سے بڑھ کر ہے، میرے مال سے بڑھ کر ہے، میری اولاد سے بڑھ کر ہے۔ نماز تبھی نماز ہوتی ہے کہ جب انسان اس مفہوم تک پہنچے کہ پالنے والے میں تیرے سامنے سرنڈر ہوں، میری کوئی شخصیت و حیثیت نہیں ہے۔ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب سے منقول ہے کہ آقا رکوع میں دونوں ہاتھوں کو گھٹنے پہ رکھ کر گردن پھیلا کر آگے بڑھانے کا کیا مطلب ہے؟ امیر المؤمنین فرماتے اس کا مطلب ہے سیدی و الہی
مددت عنقی ان شئت فاضربہ وان شئت فابقھا، میرے خدا میں نے اپنی گردن تیرے سامنے بڑھا دی ہے، اختیار ہے کہ اس سر کو کاٹ لے یا اس سر کو باقی رکھے۔ بس بندگی و عبودیت اگر نہیں ہے تو زندگی میں کوئی خیر و خوبی نہیں ہے۔ میرے دوستو، ماہ مبارک رمضان غرض کلاس و درس نہیں ہے، غرض بحث نہیں ہے، غرض آپ کا وقت لینا نہیں ہے، غرض یہ ہے کہ عادت ڈالے دعا کی، خدا کی بارگاہ میں بیٹھنے کی۔ مگر ہمارے ائمہ طاہرین علیہم السلام نے خداوند عالم کی بارگاہ میں دعاؤں کا عظیم سلسلہ نہیں کیا۔ دعائے جوشن کبیر جیسی عظیم دعا اہل بیت طاہرین علیہم السلام کے کارنامے کے اندر موجود ہے۔ ہمیں کس بات کا تعجب ہے؟ ہزار ہزار نام الہی کو اہل بیت علیہم السلام بغیر چون و چرا کے لیتے ہیں۔ عزیزوں، ہم گھبراتے ہیں ماہ مبارک رمضان میں جب دعائے جوشن کبیر پڑھنے بیٹھیے، مال اسف لوگوں کا حال و حشر یہ ہوتا ہے کہ آدھے لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دعا کا مطلب نہیں جانا، دعا کی حقیقت نہیں سمجھی، دعا کے مفہوم پہ غور نہیں کیا۔ دعا بندگی ہے، دعا عبادت ہے۔ میرے دوستو عزیزوں، پروردگار عالم نے جب ہم کو پکارا ہے، ہمیں بلایا ہے، خدا سے بات کرنے کا لطف ہی الگ ہے۔ عادت ڈالے بچپنے سے، مجلس دعا میں بیٹھے تھے کہ فرش دعا ہی ہمیں خدا اور اہل بیت سے نزدیک کرتا ہے۔ اہل بیت کی خصوصیت بھی ہے کہ کان علیہ السلام دعاؤن، امیر المومنین دعا تھے، یعنی جیسے بہت زیادہ دعا کرنے والے، حد سے زیادہ دعا پڑھنے والے، جیسے ہم کہتے ہیں ستار، غفار، اسی طریقے دعا یعنی حد سے زیادہ دعا کرنے والے تھے۔ میرے دوستو عزیزو، ماہ مبارک رمضان میں اس نفس چموش کو، اس منہزور گھوڑے پہ کمن ڈالیے کہ صاحب جب آپ دعا پڑھنے بیٹھتے ہیں تو ایسی صورت میں اپنی کمیوں کو یاد کیجئے، اپنی گناہوں کو نظر میں رکھیے۔ اس کے بعد کہیے پالنے والے یہ شب عظیم ہے، ماہ مبارک رمضان ہے۔ ان دعاؤں کے اندر جب آپ اپنے پروردگار سے گفتگو کرتے، کبھی کہتے ہیں یا من لہ العزت والجمال، اے وہ جس کی ملکیت عزت ہے، جمال یعنی حسن و خوبی ہے، یا من لہ القدرت والکمال، اے وہ جس کی جو مالک قدرت ہے اور مالک کمال و شرف ہے، یا من لہ الملک والجمال، اے وہ جس کو حکومت جس کی ہے اور حکومت کی ساری خوبیاں اور عیوب سے دور رہنے والا، یا من ہوا کبیر المتعال، اے وہ کہ جو نہایت ہی بزرگوار ہے لیکن اس کی بزرگواری کا تعلق اس کی عظمت و بلندی سے ہے، یا منشی السحاب الثقال، اے بھاری بھاری بادلوں کو فضائے آسمان میں ایجاد کرنے والے خدا، یا من هو شدید البحال، اے وہ خدا جو آسمانوں کو ان کی جگہ پہ روکے ہوئے ہے، یا من هو سریع الحساب، اے وہ جس کی کاؤنٹنگ اور محاسبے میں وقت نہیں لگتا ہے، وہ ایک سیکنڈ یہ بھی غلط ہے، لحظے کے 1000ویں حصے سے پہلے تمام چیزوں کا محاسبہ کر لیتا ہے، یا من هو شدید العقاب، حساب کے بعد شدت سے عذاب کرنے والا، سختی کرنے والا ہے، یا من عنده حسن الثواب، لیکن اس سے زیادہ مہم یہ ہے اس کے پاس جو انعام ہے، جو جزا ہے وہ اچھی جزا ہے، حسن مطلق ہے، یا من عنده ام الکتاب، اے وہ کہ جس کے پاس میرے اعمال کی اصل کاپی موجود ہے۔ یہ ہے دعا کا مطلب کہ اپنا دل کھول کے خدا کے سامنے رکھ دے،
پیشانی جھکے، وجود جھکے، معصوم فرماتے سجدے میں جاؤ تو یہ خیال رہے اللہم قد سجدا لکا سوادی و فوادی و خیالی و جوارحی و جوانحی، میرے خدا خالی میری پیشانی نہیں جھکی ہے تیرے سامنے، سجدہ لکا فوادی، میرا دل بھی تیری عظمت کے سامنے جھک چکا ہے، میرا خیال بھی تیری لطافت کے سامنے جھک چکا ہے، میری زبان بھی تیرے سامنے جھک چکی ہے میرے خدا، میرا وجود تیرے سامنے جھک چکا ہے خدا۔ جو زمین پر بکھر چکا ہو تیرے سامنے اس کو اٹھا کر عزت دی جاتی ہے، اس پہ سختی نہیں کی جاتی ہے میرے خدا۔ دعا بندے کی شان ہے، لولا دعاؤکم، اگر تمہاری یہ پکاریں نہ ہوتی، یہ تمہاری دعا نہ ہوتی، فما یعبأ بکم، تو تمہارا خدا تم تک توجہ نہ کرتا۔ پروردگار عالم وہ ہے کہ جس نے ہمیں انداز زبان دی ہے، اس زبان کا استعمال یہی ہے۔ میرے دوستو عزیزو، ماہ مبارک رمضان میں ایک چیز سیکھ لیجئے کہ اپنے خدا کی بارگاہ میں بیٹھ کر راز و نیاز کیجئے۔ ان دعائے مبارک جوشن کبیر و امثال جتنی بھی دعائیں آئی ہیں، ان تمام دعاؤں کا لہجہ دیکھیں، کہنے دعائے جوشن کبیر وہ دعا جبرائیل علیہ السلام نے حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تعلیم فرمائی ہے۔ کبھی بندہ وجد میں آ جاتا ہے اور اپنی خصوصیت کو نظر میں نہیں رکھتا ہے بلکہ خدا کو یاد کرتا، یا ذا الحمد والثناء، اے وہ کہ جس کو ساری خوبیاں جس کے نام ہیں اور تمام اچھائیاں اس کی، یا ذا الفخر والبہا، آقائی اور فقر تو تیرے اوپر زیب دیتا ہے، یا ذا المجد والثناء، عظمت و بلندی تیرے گھر کے لیے تیرے سامنے سر سجود ہیں، یا ذا العہد والوفا، لیکن تو صاحب عہد بھی ہے صاحب وفا بھی ہے، تو نے جو وعدہ کیا ہے اسے پورا بھی کرے گا، اور جو تم نے اپنے اوپر تو نے عہد کیا ہے اسے بھی پورا کرے گا۔ وفا کیا ہے؟ اللہ نے عہد جو وعدہ جو کیا ہے عجیب ہے عزیزوں۔ یہ بحث ہے شیعہ اثنا اشعری کے علاوہ کہیں، چونکہ انہوں نے اپنے معارف کو امام معصوم علیہ السلام سے لیا ہے، لہذا اہل تشیع کے علاوہ کہیں یہ معارف نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں دو چیزیں خدا کی جانب سے، ایک وعدہ ایک وعید۔ وعدہ یعنی کسی چیز کے عوض میں کہا کہ اگر یہ کرو گے تو میں تمہیں یہ انعام دوں گا، یہ وعدہ ہے۔ کسی عمل کے برے عمل کے لیے اگر دھمکی دیا ہے کہ تم نے اگر یہ کیا تو تمہاری سزا یہ ہوگی، اسے وعید کہتے ہیں۔ ائمہ معصومین فرماتے ہیں وعدہ الہی صادق ہیں لیکن وعید الہی کا پورا ہونا ضروری نہیں ہے، یہ حکمت پروردگار ہے۔ جیسے آپ نے اپنے بچے سے وعدہ کیا کہ کل تمہارے لیے فلاں چیز لے آؤں گا، نہ لائیں تو یہ خلاف وعد ہے، لیکن آپ نے کہا اگر تم میں سے کسی نے یہ غلط کام کیا تو اس کو یہ سزا دوں گا، اور سزا نہ دے تو یہ عین لطف و رحمت پروردگار ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ میری دھمکیاں حتماً ہوں گی، فرمایا میرا وعدہ پورا ہوگا، یہ وہ خدا ہے۔ یا ذا الوعد یا ذا العہد والوفا، خدا صاحب عہد ہے۔ کتب اللہ علی نفسہ الرحمہ، یہ عہد پروردگار ہے، خدا نے اپنے اوپر لکھ لیا ہے، یعنی اپنے لیے ضروری قرار دے دیا ہے رحمت۔ فرعون پہ بھی خدا رحمت کرتا ہے، نمرود و شداد و حامان پہ بھی خدا رحمت، کیوں؟ کتب اللہ علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے اپنے اوپر رحمت لکھ لیا ہے۔ اسی لیے میں نے جو غور کیا، آپ بھی غور کریں، جہاں جہاں عذاب نازل ہوئے اس قوم پہ تو عذاب نازل ہوا ہے، لیکن اس کے بعد وہی عذاب سبب برکت بن گیا۔ مگر طوفان نوح علیہ السلام عذاب نہ تھا، لیکن طوفان نوح علیہ السلام بعد میں آنے والوں کے لیے ایک حسین دنیا بنا گیا۔ 7 سمندر وجود میں آئے، جزیرے وجود میں آئے، 4 موسم و ایٹماسفیئر وجود میں آیا،
ہے زمین و آسمان کے درمیان کی خلا پانی اور بادلوں سے بھر گئی، میٹھے پانی بن گئے، طرح طرح کے درخت اگ گئے، یہ برکت طوفان نوح سلام اللہ علیہ ہے، لہذا اس کے عذاب میں بھی رحمت ہے۔ خداوند عالم کتب علی نفسہ الرحمہ، یہ دعائیں یہ معارف ہیں، علوم ہے، خدا کی قسم ہے 70 سال حوضے میں درس پڑھنے کے بعد جب دعا کے کنارے انسان پڑھنے بیٹھتا ہے تب سمجھ میں آتا ہے جو کچھ پڑھا تھا وہ بچپنا تھا، اصل علم یہاں رکھا ہوا ہے، اصل معرفت یہاں رکھی ہوئی ہے۔ اور عزیزو حقیقتاً خدا رحمت کرے محمد تقی بہجت رضوان اللہ تعالی علیہ پر، بارہا میں نے خود سنا ہے، شاگرد ہوں اس بزرگوار کا، ان بزرگوار نے بارہا یہ فرمایا کہ بعد از 50 سال درس گفتن باید سراغ ادیہ ائمہ رفت، 50 سال درس خارج پڑھنے اور پڑھانے کے بعد ان دعاؤں کے قریب جائے گا انسان تو ممکن ہے کہ کچھ معارف اس کے ہاتھ لگیں۔ عزیزو یہ دعا نہیں ہے، یہ درس ہے، یہ معرفت ہے، معصومین علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ مشاہدہ ہے جو عالم خلق و امر و ہستی میں جو کچھ انہوں نے دیکھا اس کو قالب دعا میں خدا کے سامنے پیش کر دیا۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ان دعاؤں کے قریب ہم نہیں بیٹھتے، ان سے انس نہیں لیتے ہیں۔ یا ذا العفو والرضا، یا ذا المن والعطا، یا ذا الفضل والقضاء، یا ذا العز والبقاء، یا ذا الجود والسخاء، یا ذا الآلاء والنعماء۔ پالنے والے اس دعا میں، دعائے مبارک جوشن کبیر میں کہیں آپ نے خدا سے کچھ مانگا نہیں ہے، لیکن یہ ہے انداز گفتگو، اس کو کہتے ہیں استجدا، یعنی مانگنے کے بجائے کچھ ایسے حالات پیش کر دینا، کچھ ایسی چیزوں کو رکھ دینا کہ سامع خود آپ کی حاجات کو پورا کر دے۔ فرمائے یا ذا العہد والوفا، یہ کہے کہ آپ آگے بڑھ گئے، خداوند عالم کہتا ہاں بندے مجھے یاد ہے میں نے کہا تھا کتب علی نفسہ الرحمہ، میں نے اپنے اوپر رحمت کو ضروری کیا ہے، جا میں نے تجھے معاف کیا۔ اہل جنت جب جنت میں جائیں گے تو کھانا نہیں مانگیں، کھانا مانگنا ذلت ہے جنت میں، اور جنت جائے عزت ہے تو پھر کھائیں گے کیسے؟ روایتوں میں ہے کہ اہل جنت جب کو کچھ مانگنا ہوگا تو کہیں گے سبحان اللہ، بھوک لگے کہیں گے سبحان اللہ۔ کیا مطلب؟ اے پالنے والے تو اور تیرا وجود کھانے پینے سے بے نیاز ہے، لیکن ہم کھانے پینے سے بے نیاز نہیں ہیں۔ کچھ حاجت ہوئی تو سبحان، یعنی تسبیحات کے ذریعے سے انسان تمام حاجات کو حاصل کر سکتا ہے۔ وَالسِّرُّ الَّذِي قَدْ يَكُونُ فِي تَسْبِيحِ الزَّهْرَاء سَلَامُ اللَّهِ عَلَيْهَا هَذَا، وہ سر جو تسبیح فاطمہ زہرا میں یہی ہے کہ آپ کہتے ہیں سبحان اللہ کہنے سے کیا ملے گا؟ اصل میں یہ ہے کہ ہم نے حقیقت نہیں جانی، میں اپنی بات، آپ اہل علم ہیں، ہم نے حقیقت دعا و حقیقت تسبیح نہیں جانی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں خدا، کمزور آدمی کہتا ہے سبحان اللہ، یعنی یا ذا القدرت والکمال انت القدیر وانا الضعیف فرحمنی یا قدیر المتعال۔ پالنے والے تیری قدرت، تیری عظمت ہے، ہم ضعیف ہیں، ہم اگر تیری قدرت کا گن گاتے ہیں تو اپنی قدرت سے ہم پر رحم فرما۔ جب ہم کہتے ہیں خدا سبحان اللہ، سبحان العزت اما یصفون، پالنے والے تیری ذات ان تمام صفات سے پرے ہے جس سے تجھے یاد کیا جاتا ہے، تو پھر ہم یہ کہنا چاہتے ہیں پالنے والے ہماری صفتوں میں بھی کمی ہے، ہمارے پاس عزت کا بھی فقدان ہے۔ آواز آتی ہے ضرورت نہیں ہے تجھے زبان کھولنے کی، تو نے زبان ثنا کھولی ہے، میں زبان عطا کھولوں گا۔ لہذا دعا مانگنا شرم و حیا نہیں ہے، دعا مانگنا انبیاء کا کام ہے۔ کان دعان کان دعان کان دعان، اسی لیے فرمائے معصوم علیہ السلام فرمائے اللہم اذنت لی، میں چاہوں تو یہ دعا جو ہے 2 دن میں سمیٹ کے ختم کر دوں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں یہ باتیں آپ تک پہنچیں۔ اللہم اذنت لی فی دعا، ایک پالنے والے تو نے اجازت دی ہے
یہ بھی ایک لطف پروردگار ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں اجازت دی ہے کہ ہم خدا کو پکار سکیں، خدا کے سامنے دست سوال دراز کر سکیں۔ مگر آپ کسی بڑے آدمی سے بھرے مجمع میں کہہ سکتے ہیں کہ صاحب مجھے کھانا دے دو، کپڑا دے دو، روٹی دے دو، مکان دے دو، عزت دے دو، شرف دے دو؟ وہ آدمی کہے گا یہ آدمی میری بے عزتی کر رہا ہے، یہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ میں نے کچھ نہیں دیا ہے، اور تمہیں جرات کیسے ہوئی اتنے لوگوں کے درمیان اتنے بڑے آدمی کو مخاطب کرنے کی؟ لیکن پروردگار عالم نے یا من هو فتح بابہ للعالی والدانی للغنی والفقیر، اے وہ جس نے اپنا دروازہ کھول رکھا ہے مجھ جیسے پست کے لیے اور دوسرے بلند کے لیے، اے وہ جس نے غنی اور فقیر دونوں کے لیے دروازہ کھول رکھا ہے، وہ خدا ہے، اس نے اجازت دی ہے، وگرنہ کس کی جرات ہے کہ خداوند عالم کے سامنے سوال کر یا من؟ مگر وہی خدا نہیں ہے کہ سورہ مبارک نبا میں اصل کسی کو اس کے سامنے بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ سورہ مبارک نبا میں آخری آیات میں پروردگار عالم نے کچھ اس انداز میں فرمایا ہے کہ پہلے مجھے پہچانو، اگر میں تمہارے سامنے اس طریقے سے دعاؤں کا متقاضی ہوں تو یہ میری رحمت کا تقاضا ہے۔ یوم آیت نمبر 39 نمبر آیت ہے، یوم یقوم الروح والملائکہ، سورہ مبارکہ اما یتساءلون، پارہ نمبر 30، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، قیامت کے دن کھڑے کیے جائیں گے، کھڑے ہوں گے روح یعنی فرشتوں کا سردار، والملائکہ اور سارے فرشتے، صفاً ایک صف کے اندر، لا یتکلمون اور کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی، الا من اذن لہ الرحمن مگر وہی بول سکتا ہے کہ جس کو اجازت دی جائے، وقال صوابا اور وہ بولے گا بھی تو وہی بولے گا جو حق اور سچ ہے۔ اب آپ نے اندازہ لگایا خدا کے سامنے زبان کھولنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ حشر میں حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس آیت کو پڑھتے ہیں تو بہت روئے آپ لوگوں نے، یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا، کسی نے پوچھا من المتکلم من المتکلم من المتکلم، آپ نے فرمایا انا مجھے بولنے کی اجازت ملے گی۔ ظاہر سی بات روایات میں ہے کہ آپ فرمایا میں اور میری اولاد یعنی اہل بیت طاہرین 14 معصومین کو قیامت کے دن بولنے کی اجازت ہوگی۔ پس خداوند عالم سے کوئی سوال نہیں کر سکتا۔ یا من یسأل ولا یسأل، جو سب سے پوچھتا ہے تم نے اپنی عمر کیا کی، اپنا وقت کیا کیا، لیکن لا یسأل اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا ہے، اس سے کوئی حساب نہیں لے سکتا ہے۔ یا من یحاسب ولا یحاسب، یا من یرزق ولا یرزق، یا من یطعم ولا یطعم، جو کھلاتا ہے کسی کا محتاج نہیں ہے، اسے کوئی بات نہیں کر سکتا، لیکن خداوند عالم نے ہم پہ رحم فرمایا ہے۔ امام سجاد علیہ السلام دعائے تمہید میں اشارہ فرماتے ہیں، پالنے والے یہ تیرا کرم ہے کہ تو نے ایک دروازہ کھولا ہے جس کا نام ہے دعا اور توبہ۔ اس دروازے کو کھول کے ہم جیسے لوگوں کے لیے راستہ تو نے مہیا کر دیا ہے، وَإِلَّا کس کی مجال ہے کہے پالنے والے انی اسألوک، مگر ہماری کوئی حیثیت ہے کہ ہم خدا سے کہے پالنے والے تجھ سے میں مانگتا ہوں؟ یہ اجازت ہے۔ فرمایا قد اذنت، پالنے والے تو نے اجازت دی ہے، وہ بھی اجازت کتنی عظیم اجازت پروردگار عالم نے انسان کو دی ہے کہ سورہ قرآن میں کئی جگہ پروردگار عالم آواز دیتا ہے، یسألہ من فی السماوات والارض، سورہ رحمان کی 29 نمبر آیت ہے کہ اس سے مانگتے ہیں سب جو زمین و آسمان میں ہیں، وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، گھبراؤ نہیں، جو کچھ مانگو گے میں تمہیں دوں گا۔ اس کے بعد وقال ربکم، اور تمہارے پروردگار نے فرمایا ہے کہ اپنے پروردگار سے مانگو، ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہیں جواب دوں گا۔ یہ اجازت ہے پروردگار کی طرف سے کہ ہم اس کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے دعا کر سکتے ہیں۔ لہذا معصومین علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم، اب جو تو نے اجازت دی ہے کہ میں دعا کروں،
یعنی اپنی حاجات اور طلب کو رکھوں، لیکن دعا صرف طلب کا نام نہیں ہے۔ دعا کا مطلب ہے خداوند عالم کی بارگاہ میں خدا کو آواز دینے کے۔ اس دعا کا مقصد سوال ہے، یعنی حاجت ہے۔ پالنے والے تو نے اجازت دی ہے کہ پکارے ہم، مگر خداوند عالم کو کسی نام سے کوئی یاد کر سکتا ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب آپ نے خدا کو دیکھا نہیں، اس کی صفت و حیثیت کو پہچانا نہیں، تو کس نام سے اس کو یاد کریں گے؟ کس صفت سے یاد کریں گے؟ لیکن یہ رحم پروردگار ہے۔ فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى الَّتِي نَعَتَّهَا، اللہ کے لیے بہت سے ایسے اسماء ہیں جو اس نے اپنے لیے رکھے ہیں۔ کائے کے لیے؟ تاکہ تم اس کے ذریعے سے اس کو پکار سکو۔ یہ اجازت ہے، اذن ہے، خصوصی کوٹا پروردگار عالم نے ہمارے آپ کے لیے کھولا ہے کہ اپنی مشکلات کو حل کرنے کے لیے انسان کی عادت ہے اپنی ضرورتوں کو جن چیزوں سے دفع کرتا ہے، دور کرتا ہے، اس کا نام رکھ لیتا ہے۔ مثال کے طور پر اپنے لکھنے کی ضرورت کو جس چیز سے پورا کرتا ہے اس کو قلم کہتا ہے، بھوک کی ضرورت کو جس چیز سے دور کرتا ہے اس کو غذا کہتا ہے، اپنے بدن کو جس چیز سے ڈھانکتا ہے اس کو لباس کہتا ہے، جس چیز کے ذریعے سے ادھر سے ادھر جاتا ہے اس کو رجل یعنی پیر، یا مرکب یعنی سواری کہتا ہے۔ بالاخر انسان کی عادت ہے کہ جن چیزوں سے انسان اپنی ضرورت کو دور کرتا ہے اس کا نام رکھتا ہے۔ پروردگار عالم کا گھبراؤ نہیں، تمہاری ساری ضرورتوں کو میں دور کروں گا، لہٰذا میں نے یہ اسما تمہارے لیے قرار دیا ہے۔ وَإِلَّا رازق و خالق و جواد و سخا، یہ لفظ چھوٹے ہیں، میری حیثیت و شخصیت بہت عظیم ہے۔ بس ایک نیا دروازہ خدا نے ہمارے آپ کے لیے کھولا ہے۔ جب اس نے نیا دروازہ کھولا ہے تو ہم سے بڑا بدقسمت و بدبخت کون ہے کہ اس کھلے ہوئے دروازے کو ہم بند کر دیں؟ مگر ہم اپنے اعمال سے خدا کو راضی کر سکتے ہیں، ہم اس کی نعمتوں کا مگر بدلہ دے سکتے ہیں۔ آیا ہماری عبادات اس کے سامنے کسی لائق ہو سکتی ہے؟ کس نعمت کا شکریہ ادا کرو گے؟ مگر امام سجاد نے نہیں فرمایا کہ خالی یہ کہو کہ خدا تیرا شکریہ، تو یہ شکریہ ایک نعمت کہنے کے لیے دوبارہ جو آپ نے شکر کہا تو زبان کا استعمال کیا، لبوں کا استعمال کیا، ہونٹوں کا استعمال کیا، فکر کا استعمال کیا، سانسوں کا استعمال کیا، لنگز کا استعمال کیا، عقل کا استعمال کیا، ایک دوسرا شکریہ کہا۔ بس ایک نعمت کی تھینکس و شکریہ کہنے کے لیے، سپاس گزاری کرنے کے لیے ایک دوسرا شکریہ، اس شکریہ کے لیے ایک تیسرا شکریہ۔ تو ایک نعمت کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ہزاروں نعمتیں خرچ کر کے انسان کیوں کر خدا کا شکر ادا کر سکتا ہے؟ اس کی نعمتوں کا قرضہ کیسے اتارا جا سکتا ہے؟ بس یہ سمجھ لو کہ باب عمل بند ہے۔ حقیقتاً ہم جو عمل کرتے ہیں اس لیے کہ بندگی کی دوڑ سے خارج نہ ہو جائے، وَإِلَّا ہم معصوم فرماتے اللہم عاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلک فَإِنَّ عَدْلَكَ لَا يَقُومَنَّ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، خدا اپنی عدالت سے ہمارا معاملہ نہ کرنا، اپنے فضل سے ہمارا حساب و کتاب کرنا، اس لیے کہ عدل پروردگار کو زمین و آسمان برداشت نہیں کر سکتے۔ ہماری کیا حیثیت ہے؟ لیکن ایک نیا دروازہ خدا نے کھولا ہے جس میں کوئی شرط نہیں رکھی ہے۔ عاصی ہے آ سکتا ہے، گنہگار ہے آ سکتا ہے، حتی نجس ہے آ سکتا ہے، حتی معصیت کار ہے آ سکتا ہے، مرتد ہے آ سکتا ہے، مشرک ہے آ سکتا ہے، گھر میں ہے آ سکتا ہے، مسجد میں ہے آ سکتا ہے، بستر میں ہے آ سکتا ہے، حتی در حال انجام معصیت ہے آ سکتا ہے۔ اس کا نام ہے دعا۔ ہاتھ اٹھایا پالنے والے، انی ظلمت نفسی وتجرأت بجهلی۔ دو جملے میں زمین و آسمان کے فاصلے طے ہو جاتے ہیں۔ معصوم اسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اللہم اذنت لی فی دعائک، تو نے اجازت دی ہے کہ ہم تجھے پکاریں۔ خالی یہ نہیں کہا کہ تجھے پکاریں، تیری تعریف کرے، تیری تمجید کرے۔ ومسالتک، اپنے تجھ سے مانگے، حاجات کو مانگے۔ آواز آئی نمک سے لے کر
زندگی کے اپنے زندگی میں حتی نمک بھی مجھ سے مانگو، کسی اور کے دروازے پہ نہ جاؤ۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے میں اپنے گھر کا نمک بھی اپنے خدا سے طلب کرتا ہوں۔ عزیزو، اس کے بعد معصوم اس امر سے یہ نتیجہ لیتے ہیں کہ پالنے والے تو نے خود بلایا ہے، تو نے خود اجازت دی ہے، تو اب جب میں تیری پاس آیا ہوں، تجھے پکار رہا ہوں، عجب فاسمع یا سمیع دعوتی، تو سمیع ہے، میری دعوت کو سن لے، میری پکار کو سن لے۔ عجب یا رحیمہ فاسمع یا سمیع مدحتی، میری مدحت کو سن لے، جو میں تیری مدحت کر رہا ہوں۔ یعنی دعا کا پہلا حصہ حمد و ثناء الہی ہے، اس کو اس کے عظیم ناموں سے یاد کرو، اس کے شرف سے یاد کرو۔ اس کے بعد فرمایا سن لے، پالنے والے تو سمیع ہے۔ سامع نہیں کہا اس لیے کہ سامع یہ فاعل ہے، اور اس کا تعلق یہ ہے کہ جب موجودات مسموعات ہوں گی تو خدا سنے گا۔ ضروری نہیں ہے کہ جب سنتا ہو تو سامع ہے، نہیں سنے گا تو سامع نہیں، لیکن یہ صفت مشبہ ہے۔ سمیع دلالت کرتی ہے بقا کے اوپر، دوام کے اوپر، یعنی اس فعل کا تعلق، اس کام کا، اس صفت کا تعلق ذات سے ہے، یعنی خدا ہمیشہ زندہ ہے، ہمیشہ موجود ہے، لہذا تمام مسموعات کا علم رکھتا ہے، لہذا سمیع ہے۔ پالنے والے تو سمیع ہے، بھیڑ میں نقارہ خانے میں طوطی کی آواز کہیں نہیں جاتی ہے، لیکن تو سن یا من یسمع انین الواحدین، اے وہ جو بستر میں درد مندی سے ایڑیاں رگڑنے والے مریض کی آہ کو سنتا ہے، اور ان دردوں کو بھی سنتا ہے جو سینے کے اندر ہے، کوئی دوسرا سن نہیں سکتا۔ یا من یسمع انین الواحدین، یا من یسمع فی غبرات البحار وفی تحت الثری، جو دریاؤں کے نیچے موجود جانوروں کی آواز سنتا ہے، وہ جو زمین کے اندر کروڑوں ہزاروں میل سینکڑوں میل نیچے زمین کے اندر جانوروں کی آواز سنتا ہے، تو سمیع ہے، میری مدحت سن لے۔ جب تیری عزیزو، اس کو کہتے ہیں استجدا، یعنی جب آپ کہیں کہ سرکار یہ میری تعریف مجھ سے سن لیجئے، آپ کی تعریف مجھ سے سن لیجئے، تو جو تعریف سنے گا وہ آپ کی حاجات نہیں سنے گا۔ جب آپ کہتے ہیں فاسمع یا سمیع مدحتی، میری مدحت، میری ثنا اپنے لیے سن لے، تو خدا سنے گا، چونکہ سمیع ہے۔ جب یہ سنے گا تو اب دوسرا راستہ معصوم نے بتایا کہ لوہا گرم ہے، اب اپنی عبودیت کا زور اس پہ مار دے اور یہ کہے عجب یا رحیم دعوتی۔ اب جب تو نے حمد و ثنا سن لی ہے تو میرے خدا تو رحیم ہے، میری دعوت کو سن لے، میرے مسئلے کو سن لے، میری حاجات کو سن لے۔ یہ ہے آداب دعا کہ انسان اپنے کو اس طریقے سے خدا کے سامنے رکھ دے۔ مہینہ ماہ مبارک ہے جس میں دعائیں مستجاب ہیں، معلم امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہے، ایسا معلم جس کو 1,24,000 انبیاء نے وراثت میں علم و حلم و بردباری و شرف دی ہے، اور 11 اماموں کے تمام علوم کا خزانہ اس کی زبان میں ہے۔ دعا افتتاح امام زمانہ علیہ السلام کی دعا ہے۔ آپ دیکھیں کہ امام نے آپ کو کس دسترخوان پہ لا کے بٹھا دیا ہے، اس طریقے سے آپ کو ادب دعا سکھایا ہے کہ اگر خداوند عالم سے جو بھی مانگ لیں وہ آپ کو مل جائے گا۔ بعض علماء عرفاء کہتے ہیں اس دعا کو پڑھنے کے بعد اگر کوئی ملک سلیمان بھی مانگے تو خداوند عالم کی مصلحت ہو تو مل جائے گا۔ جب انسان خدا سے کہتا ہے کہ قد اذنت لی فی دعائک و مسألتک، پالنے والے تو نے اجازت دی ہے، فاسمع یا سمیع مدحتی، میری مدحت مجھ سے سن لے، میں تعریف کر رہا ہوں۔ اس کے بعد معصوم فرماتے ہیں وَأَجِبْ یا رحیم دعوتی، اور اے رحیم میری دعوت کو قبول کر لے۔ انشاءاللہ کل میں آپ کی خدمت میں رحمان اور رحیم کے سلسلے میں کچھ باتیں عرض کروں گا۔ خدایا تجھے واسطہ ہے ذات اقدس حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، خدا تجھے واسطہ ہے ذات قدسی والا صفات حضرت صاحب الزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا، کہ تیرے اور تیرے آسمان و زمین کے درمیان
وہ ریسمان اتحاد ہیں، وہ حبل المتین ہیں، سبب متصل ہیں بین زمین و آسمان، وجہ اللہ ہے منہ یوتا، خدا بحق محمد و آل محمد معارف اہل بیت ہمیں عنایت فرما، ان معارف کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ خدایا لذت علوم آل محمد سے ہمیں لذت آشنا فرما۔ اس ماہ مبارک رمضان میں ہمیں ان میں قرار دے کہ جن کو تو نے معاف کیا ہے، ان پہ مغفرت فرمائی ہے۔ پالنے والے دہ کرامت چل رہا ہے، دہ کرامت کے بعد دہ رحمت آئے گا، دہ رحمت کے بعد دہ مغفرت آئے گا۔ ان تینوں دہ میں جو تو صالحین کے لیے قرار دیتا ہے وہ ہمارے لیے قرار دے۔ پالنے والے جہاں جہاں بھی اہل بیت کے چاہنے والے بستے ہیں، ان کے جان و مال و آبرو و ایمان کی حفاظت فرما۔ پالنے والے جس فرش سے، جس بیت سے ہمیں یہ علوم ملے ہیں، اس فرش کا نام فرش اہل بیت ہے، جس کو آج کے زمانے میں ہم فرش عزا کہتے ہیں۔ خدا فرش عزا جو فرش معرفت ہے، فرش علم ہے، فرش عبودیت ہے، فرش بندگی ہے، فرش حلم ہے، فرش شروش الہی و وحی آسمانی ہے، فرش نزول ملائک ہے۔ خدا اس فرش اور صاحبان فرش کی حفاظت فرما۔ خدا اس عزاداری کے صدقے میں تو نے ہمیں محبت اہل بیت عنایت فرمائی ہے، اس کی حفاظت فرما۔ خدا اس کے دشمنوں پہ لعنت فرما۔ پالنے والے اس کے حامیوں اور اس عزا کو برپا کرنے والوں پہ رحمت نازل فرما۔ غفر اللہ لنا ایاکم و ایانا واحشرنا مع محمد واہل بیتہ الطاہرین وارحم علینا یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔